اب بعض لوگ کہتے ہیں جو ہے نا وہ اعتراضات کرتے ہیں قرآن و حدیث کے سامنے، اپنے عقل کے دوڑے اڑاتے ہیں کہ جی جو آدمی جل گیا وہ تو اس کی جو ہے لاش تو پتہ ہی نہیں، وہ تو جل گیا، ختم ہو گیا، وہ تو جو ہے راکھ بن گیا، یا جو آدمی کسی جانور نے کھا لیے، شیر نے کھا لیا، تو اس کے پیٹ میں چلا گیا، وہ تو اس کے خون میں گوشت میں شامل ہو گیا، یا جو آدمی دریا میں ڈوب گیا اس کا تو پتہ ہی نہیں، اس کی تو قبر بھی نہیں ہے، تو ان کو اللہ کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ کے لیے کوئی نہیں۔ جیسے بخاری شریف کے اندر، بخاری اور مسلم میں یہ روایت آتی ہے کہ ایک آدمی تھا، مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، اس نے وصیت یہ کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بدن کو جلا کے جو ہے راکھ کر دینا، پھر اس راکھ کو پیس کے آدھی دریا میں اور آدھی خشکی میں ڈال دینا۔ اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پہ عمل کیا، اس کے مرنے کے بعد اس کو آگ میں جلایا، جلا کے اس کے بدن کی راکھ کو پیس کے آدھی دریا میں اور آدھی جو ہے وہ خشکی میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام جو دریا میں راکھ ڈالی ہوئی تھی اس کو بھی اور جو خشکی ہوئی تھی اس کو حکم دیا زندہ ہو جا، وہ ساری زندہ ہو گئی۔ اور اللہ نے اس کو اپنے سامنے کھڑے کر کے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے اس کام پہ اکسایا تھا؟ تو نے جو یہ وصیت کی تھی تجھے کس نے اکسایا تھا اس بات پر؟ تو اس نے کہا یا اللہ مجھے تیرے ڈر اور خوف نے، یعنی اپنے گناہوں سے ڈر اور تیرا ڈر اور خوف تھا، اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جذبے پہ اس کو بخش دیا ہے۔ تو اب دیکھیے راکھ دریا کے اندر اور خشکی میں تھے، اللہ نے حکم دیا وہ زندہ ہو۔ اللہ اسی جو ہے شیر کو حکم دے گا جو لاش تو نہیں کھائی تھی واپس نکالو، اسی وقت آ جائے گا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے، کوئی اس کے لیے لمبے چوڑے قصے نہیں کرنے پڑتے۔ تو فرمایا سب کو زندہ کیا جائے گا،